جس میں ثنا کسی لڑکے کی جھولی میں بے لباس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی اور لڑکا بھی تھا۔ کسی تصویر میں وہ ثنا کو فرینچ کس کر رہا تھا اور ہاتھوں سے ثنا کے گول گول گورے جسم کو ہاتھوں میں مسل رہا تھا، اور کسی تصویر میں ثنا اس لڑکے کا ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ رہی تھی اور دونوں فرینچ کس کر رہے تھے۔ میرا تو ثنا کی تصویریں دیکھ کر دماغ پھٹنے لگا تھا۔ پھر میں کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر موبائل کو آف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا اور اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں دور دور تک کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا تو اس نے کہا، یار یقین کر میں نے موبائل کو آن کر کے نہیں دیکھا، کیونکہ جو کچھ مجھے ہاسٹل کے انچارج نے بتایا تھا مجھے موبائل آن کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور میں ساری بات سمجھ گیا تھا اور بہت پریشان ہوا، اور میں نے ابھی تک دوبارہ ثنا سے ملاقات نہیں کی، اور نہ ہی اس کو ابھی تک پتہ ہے کہ اس کا موبائل میرے پاس ہے، اور مجھے سب کچھ پتہ لگ چکا ہے، کیونکہ میں اپنے سامنے اس کو شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر میرے دوست نے کہا، یار تم نے اب سب کچھ دیکھ لیا ہے اور سمجھ گئے ہو، اب مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر میں نے اپنے دوست کو کہا، یار ثنا یہ کام اس لڑکے کے ساتھ کر چکی ہے، وہ اپنی عزت کو خراب کر چکی ہے، اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے، اگر ثنا اور اس لڑکے کی آپس میں شادی کروا دی جائے تو ہی بدنامی کم سے کم ہوگی۔ تو میرا دوست میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، یار تو بہت بھولا ہے، تو جانتا ہے وہ لڑکا کس کا بیٹا ہے۔ میں اپنے دوست کی طرف دیکھنے لگا اور پھر میرے دوست نے کہا، یار وہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اس کا باپ ایک سرکاری محکمے کا بہت بڑا آفیسر ہے، اس کی پہنچ مجھ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ اس باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، اور وہ لڑکا تو بس ثنا کے ساتھ اپنا فائدہ نکال کر ایک طرف ہو جائے گا، اس نے خود ہی شادی سے انکار کر دینا ہے، اور اگر میں اپنی پوزیشن استعمال کر کے اس کو کچھ کروانے کی کوشش کروں گا تو اس کا باپ اس کو ایک گھٹنے میں باہر لے آئے گا اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوست کچھ اور سوچ جس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور بدنامی نہ ہو۔ اور پھر میرا دوست مجھے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کر دیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھ کر میں نے ثنا کے متعلق سوچ لیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو سب سے پہلے سائمہ اور اس کی ماں کی ساری سٹوری سنا دی اور اس لڑکے عمران کے بارے بھی پورا بتا دیا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ سائمہ میری بیوی، بس یہی کہا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میری قسمت اچھی تھی، میرا دوست میری شادی پر بھی نہیں آیا۔ میں نے اپنے دوست کو بتا دیا کہ میں اب اپنے رشتہ داروں کو واپس ملتان لے کر جانا چاہتا ہوں، اور مکان کے سودے کا بھی بتا دیا، اور اس کو عمران کا پکا کام کرنے کے لیے اور ویڈیو والے ثبوت کا بھی بول دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب میری وہ رشتہ دار ملتان شفٹ ہوں گے تو میں ثنا کو بھی واپس ملتان لے جاؤں گا اور وہاں ملتان شہر میں ہی پڑھائی کے لیے داخلہ کروا دوں گا۔ میرا دوست میری ساری بات کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ثنا کو واپس لے جاؤ گے اور اس میں ہماری بدنامی نہیں ہے، اور رہی بات اس لڑکے کی، تم فکر مند ہو جاؤ، اس کا ایسا بندوبست کر دوں گا کہ اگر 12 یا 14 سال سے پہلے باہر نکل آیا تو پھر کہنا، اور وہ ویڈیو والا ثبوت بھی لے کر ختم کر دوں گا، اور یہ کام اگلے ہی ہفتے میں ہو جائے گا۔ اب ہم گھر چلتے ہیں کھانا کھا کر، ڈرائیور تمہیں ثنا کے ہاسٹل لے جائے گا، تم ثنا کو مل لینا اور پھر آ جانا، آگے تمہاری اپنی مرضی، تم نے کیا کرنا ہے۔ تو میں نے کہا، یار میں کھانا کھا کر ثنا کو مل لوں گا اور پھر آج رات ہی مجھے واپس ملتان جانا ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے 2 یا 3 دن تک مجھے لاہور جانا پڑے کیونکہ مجھے مکان کا کچھ کروانا ہے۔ تو میرا دوست بولا، ٹھیک ہے یار، جیسے تیری مرضی۔ اور پھر ہم گھر آ گئے اور دوپہر کو کھانا کھا کر میں ثنا کے ہاسٹل چلا گیا اور ثنا کو جا کر ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دیا تھا، مجھے اس کی ساری بات پتہ چل چکی تھی، اور پھر میں نے اس کے ساتھ وہاں تقریباً 2 گھنٹے رہا۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ میں ثنا کو سعودیہ جانے سے پہلے دیکھ کر گیا تھا اور آج دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، وہ اب ایک بچی سے ایک مکمل جوان لڑکی بن چکی تھی۔ اس کا جسم بھی کافی بھر چکا تھا، اس کی جوانی کافی اچھی تھی، اور میں نے تصویر میں دیکھا تھا اس کا جسم کافی ہو چکا تھا، اور اس کا پیٹ بھی ایک مناسب پیٹ تھا، اور اس کی کمر بھی کافی باہر نکلی نظر آ رہی تھی۔
میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے نے پتہ نہیں کتنی دفعہ اس پھول کو مسلا ہوگا جو ثنا اب ایسی دکھنے لگی ہے، اور پھر میں ثنا سے مل کر اس کو کچھ پیسے دے کر واپس اپنے دوست کے گھر آ گیا۔ وہ گھر پر ہی تھا۔ شام تک اس سے باتیں ہوتی رہیں۔ اس نے بتایا کہ میں نے آج لاہور فون کر کے اس لڑکے عمران کی تفصیل چیک کرنے کے لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اور آج رات تک اس کا پتہ چل جائے گا، اور اسی ہفتے میں اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ پھر میں نے اپنے سامان لیا اور اپنے دوست سے اجازت لی، اور اس کا ڈرائیور مجھے اسٹیشن چھوڑنے آیا، اور پھر میں رات 11 بجے والی ٹرین میں سوار ہو گیا اور اپنے گھر اگلے دن دوپہر کو 3 بجے واپس ملتان آ گیا۔ میں راولپنڈی سے ٹرین میں بیٹھ کر ہی چاچی کو بتا دیا تھا کہ کام ہو گیا ہے اور میں آج رات واپس جا رہا ہوں۔ کل دن کو میں کچھ دیر آرام کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، رات کا کھانا وغیرہ کھا کر سو گیا۔ سائمہ کا موڈ تھا کہ لیکن میں نے اس کو تھکاوٹ کا بول کر ٹال دیا اور سو گیا۔ اگلا دن بھی معمول کے مطابق گزر گیا، اور اس رات بھی سائمہ یا نبیلہ کے ساتھ کچھ نہ ہوا۔ ایک بات تھی کہ نبیلہ مجھے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھی، اور میرے آگے پیچھے شاید کسی بات کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی، لیکن شاید اس کو مناسب موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ مجھے گھر آج 2 دن ہو گئے تھے، اور اگلے ہی دن شام کو موسم اچھا تھا۔ میں چھت پر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ ابھی مجھے چھت پر آئے ہوئے 15 منٹ ہی ہوتے تھے تو سائمہ نیچے سے اوپر چھت پر بھاگتی ہوئی آ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور میرے سینے سے لگ گئی اور کچھ دیر تک خاموش رہی۔ جب اس کی کوئی سانسیں بحال ہوئی تو وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، وسیم آج میں بہت خوش ہوں، آج مجھے بہت بڑی خوشی خبری ملی ہے، اور میں وہ تم کو ہی پہلے سنانا چاہتی ہوں۔ تو میں نے تھوڑا حیران ہو کر اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو وہ بولی، آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے امی کا لاہور سے فون آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اب لاہور میں نہیں رہ سکتی، میرا اکیلے یہاں دل نہیں لگتا، اور میں واپس گاؤں جانا چاہتی ہوں اور تم سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے تو یہ بات پہلے ہی پتہ تھی، لیکن میں سائمہ کو کسی بھی دوستوں اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔